بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے آداب۔ رمضان المبارک کا شایع نشان استقبال کرنے کے لیے شعبان ہی سے ذہن کو تیار کیجیے اور شعبان کی 15 تاریخ سے پہلے کثرت سے روزے رکھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب مہینوں سے زیادہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے۔ پورے اہتمام اور اشتیاق کے ساتھ رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کی کوشش کیجیے اور چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیے: اللہ اکبر، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ خدا سب سے بڑا ہے، خدایا یہ چاند ہمارے لیے امن و ایمان و سلامتی اور اسلام کا چاند بنا کر طلوع فرما اور ان کاموں کی توفیق کے ساتھ جو تجھے محبوب اور پسند ہے۔ اے چاند ہمارا رب اور تیرا رب اللہ ہے۔ اور ہر مہینے کا نیا چاند دیکھ کر یہی دعا پڑھیے: رمضان میں عبادات سے خصوصی شغف پیدا کیجیے، فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی خصوصی اہتمام کیجیے اور زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیے۔ یہ عظمت و برکت والا مہینہ خدا کی خصوصی عنایات و رحمت کا مہینہ ہے۔ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: لوگو، تم پر ایک بہت عظمت و برکت کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خدا نے اس مہینے کے روزے فرض قرار دیے اور قیام لیل مسنون تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں دل کی خوشی سے بطور خود کو ایک نیک کام کرے گا وہ دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر پائے گا، اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے گا خدا اس کو دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب عنایت فرمائے گا۔ پورے مہینے کے روزے نہایت ذوق و شوق اور اہتمام کے ساتھ رکھیے، اور اگر کبھی مرض کی شدت یا شرعی عذر کی بنا پر روزے نہ رکھ سکے تب بھی احترام رمضان میں کھلا کھانے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے اور اس طرح رہیے کہ گویا آپ روزے سے ہے۔ تلاوت قرآن کا خصوصی اہتمام کیجیے۔ اس مہینے کو قرآن پاک سے خصوصی مناسبت ہے۔ قرآن پاک اسی مہینے میں نازل ہوا اور دوسری آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے کی پہلی یا تیسری تاریخ کو صحیفے عطا کیے گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اسی مہینے کی 12 یا 18 کو زبور دی گئی۔ حضرت موسیٰ پر اسی مبارک مہینے کی 6 تاریخ کو تورات نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی مبارک مہینے کی 12 یا 13 تاریخ کو انجیل دی گئی۔ اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سناتے اور سنتے تھے، اور آخری سال آپ نے دوبارہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمایا۔ قرآن پاک ٹھہر کر اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ کثرت تلاوت کے ساتھ ساتھ سمجھنے اور اثر لینے کا بھی خاص خیال رکھیے۔ تراویح میں پورا قرآن سننے کا اہتمام کیجیے۔ ایک بار رمضان میں پورا قرآن پاک سننا مسنون ہے۔ تراویح کی نماز خشوع اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیے، اور 20 رکعت کی گنتی پوری نہ کیجیے بلکہ نماز کو نماز کی طرح پڑھیے تاکہ آپ کی زندگی پر اس کا اثر پڑے اور خدا سے تعلق مضبوط ہو، اور خدا توفیق دے تو تہجد کا بھی اہتمام کیجیے۔ صدقہ اور خیرات کیجیے، غریبوں، بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری کیجیے، اور ناداروں کی سحری اور افطار کا اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ مواسات کا مہینہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض تو تھے ہی، مگر رمضان میں تو آپ کی سخاوت بہت ہی بڑھ جاتی تھی۔ جب حضرت جبرائیل ہر رات کو آپ کے پاس آتے اور قرآن پاک پڑھتے اور سنتے تھے تو ان دنوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ فیاض ہوتے تھے۔ شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیجیے اور قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن میں
ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور حضرت جبرائیل اپنے پروردگار کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ حدیث میں ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے۔ اس رات کو یہ دعا پڑھیے: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، خدایا تو بہت ہی زیادہ معاف فرمانے والا ہے، کیونکہ معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف فرما دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک سال رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں پر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا وہ سارے کے سارے خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی خیر و برکت سے محروم وہی رہتا ہے جو واقعی محروم ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو زیادہ سے زیادہ جاگ کر عبادت فرماتے اور گھر والیوں کو بھی جگانے کا اہتمام کرتے اور پورے جوش اور انعماق کے ساتھ خدا کی بندگی میں لگ جاتے۔ رمضان میں لوگوں کے ساتھ نہایت نرمی اور شفقت کا سلوک کیجیے، ملازمین کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیجیے اور فراخ دلی کے ساتھ ان کی ضرورتیں پوری کیجیے، اور گھر والوں کے ساتھ بھی رحمت اور فیاضی کا برتاؤ کیجیے۔ نہایت عاجزی اور ذوق و شوق کے ساتھ زیادہ دعا کیجیے۔ در منصور میں ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا اور دعا میں بہت عاجزی فرماتے تھے اور خوف بہت زیادہ غالب ہو جاتا تھا۔ اور حدیث میں ہے کہ خدا رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ صدقہ فطر دل کی رغبت کے ساتھ پورے اہتمام سے ادا کیجیے اور عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیجیے، بلکہ اتنا پہلے ادا کیجیے کہ حاجت مند اور نادار لوگ بسہولت عید کی ضروریات مہیا کر سکے اور وہ بھی سب کے ساتھ عیدگاہ جا سکے اور عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر امت کے لیے اس لیے ضروری قرار دیا تاکہ وہ ان بے ہدہ اور فحش باتوں سے جو روزے میں روزے دار سے سرزد ہو گئی ہو کفارہ بنے اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ رمضان کے مبارک دنوں میں خود زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نہایت سوز، تڑپ، نرمی اور حکمت کے ساتھ نیکی اور خیر کے کام کرنے پر ابھاریے تاکہ پوری فضا پر خدا ترسی، خیر پسندی اور بھلائی کے جذبات چھائے رہے اور سوسائٹی زیادہ سے زیادہ رمضان کی بیش بہا برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے۔